कुछ दिखाएंगे इस वक्त? जी आप देख लें, आप क्या जो कहते हैं देख सकते हैं। मेरी बहन आई हुई है जी, बीमार है, बिस्मिल्लाह। आज यहाँ बैठे बिल्कुल करीब से देखें जी कैमरा कर ले, और ये सिलसिला अभी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, कोई कटिंग एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल बगैर रोके हम दिखाना चाहेंगे। जिन्नात की वजह से इनके खानदान के बहुत सारे फात जो हैं वो तो अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन इस मर्ज से चले गए दुनिया से। अभी मिसाल के तौर पर ये आपके सामने बैठे हुए हैं, इनको एक ऐसी तकलीफ है, ऐसी तकलीफ में मुबतला है कि इनके साथ ऐसा असर है कि आपको देखते हैं कि कीलें कहाँ से निकलती हैं। ये अजनबी है, ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? कोटली आजाद कश्मीर गुलबर्ग। ये आपको पूरा इंटरव्यू देते रहते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? ये दो बच्चे। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? जन्नत। जन्नत। आप देखिए इनके, बस आप सर पे हाथ रखूंगा तो ये जो इनके अंदर चीज है, ये बीमार है, इनके खानदान में खून की क्या होती थी, और वो तो अल्लाह की तरफ से होती थी, बंदे मार जाते थे। 3 बीवियां मर गई, ये चौथी बीवी है। एक अशनी है कुर्सी। कहते हैं डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, मुफ्सद की अपनी जुबान में बता रहे, तो डॉक्टर कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि आपकी एकदम खून की क्या है, उल्टी आई और बंदा मर गया। ठीक है, इनको भी इसमें यही मुश्किल है? इसको भी ये मुश्किल क्या होता है बेटा आपको? उल्टी होती है, इन्हें दर्द होता है, कैंसर हो गया थी। अच्छा, ये कैंसर की चीज है, कैंसर पिलाती है। आप पहली दफा आई हैं? ये मेरा दूसरी तीसरी दफा तीसरी दफा। तीसरी बार। अभी आप देखें, अब बिल्कुल अपने कैमरे को कीजिए, सारे बंदे बैठे होंगे, इनके सर पे कोई भी हाथ रख लें, आप हाथ रख लें अपना ना, आप कोई, अब ये इनका शोर इनके सर पे हाथ रखें, मैंने रखूंगा सर पकड़े इनका ऐसे, ये देख लें, ये आप मेरे बिल्कुल देखना, देख रहे बिल्कुल, ये तो मैंने बोल रहा हूँ, इशारा करो, वली का इशारा होता है, इशारा होता है, ये देख लें, ये देख लें, ये आप अपनी आंखों के सामने आप खड़े हो जाए, आपका कैमरा मैन करीब चला जाए, कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती। आप बिल्कुल अपने कैमरे को करीब लेके थोड़ा आगे सा करें, बिस्मिल्लाह। ये देखें भूख मारूंगा, ये देख लो, ये देखें भूख मारूंगा, ये देख लो, ये कीले बस हो गया, ये उठा लें। कीलें इनके अंदर कैसे? इनके पेट के अंदर कीड़े थी, ये कैंसर बनाती थी, ये चीजों ने डाली थी। अब ये फ्री हो गए? बिल्कुल फ्री हो गए। अब उठे, इन्हें कोई तकलीफ हो तो मैं समझता सर छोड़, उठे उठे चले, ये कीड़ा उठाए, आप उठाए, आपका बंदा उठाए, टेबल पे रखे, ये रखे यहाँ पे। ये कीलें आपने खाई थी? नहीं, पाँव में लग जाती है? पाँव में कीड़े एक्सरे में भी मौजूद है, ये मुंह से निकाल मौजूद है कि आपको एक्सरा देते मेडिकल डॉक्टर कहते कोई पता नहीं कीड़े कहाँ से, वो मारते हैं मुझे, आपके अंदर मारते हैं? नहीं डॉक्टर मारते हैं, आने खुद डालती हूँ अंदर टांग में। अब देखिए कीड़े एक्सरे में आती है। अच्छा, ये वैसे हुआ क्या होगा? पहले तो आपको मुबारक हो, आपकी चौथी जोजा आप ज़ाहिर है बच गए। अब ये देखिए कि मिसाल के तौर पर ये कीड़े मौजूद है। अब मुझे दुनिया का साइंस ये बता दें कि जितने मुझ पे बात करते हैं ये एक कील खाली खाद है, फिर क्या करके दिखा? आप खा सकते हैं? नहीं कर। अच्छा, ये आती कैसे? नहीं समझना चाहिए। ये जिन्नात जादू करते हैं या कोई दूसरा? जिन्नात से जादू का एहसास होता है, यही डेफिनेशन किसी को नहीं पता। दो चीजें आपने की, एक तो आपने हाथ को ऐसे करके हिलाया, सीधा हाथ, उसके पीछे क्या रास्ता, और फिर जो आपने इतनी प्रेशर से फूंक मारी उसके पीछे क्या रास्ता? देखिए ना, आप कहते थे ना अल्लाह के वली के इशारे से खाओ, आप सुना करते थे ना, तो इस फूक के अंदर कमाल अगर जब मारा जाए ना, तो अल्लाह का कुरान कहता है कुरान पढ़ के फूका जाए तो पत्थर भी पाँच हो सकते हैं, लोहा भी निकल के मारा गया। आप मिसाल के तौर पर इशारा किया तो ठीक हो गया ना, मैंने हाथ लगाया ना, लंबा को कड़ा फेरा ना, दायरा फेरा ना, कोई ऐसी बात है कि बस देखा फूक मारी तो। अब इनको दोबारा आने की जरूरत होगी? अभी ठीक है इंशाल्लाह ताला, आए तो इनकी अकीदत है, ना है तो अल्लाह। एक चीज ये बाकी की जिसमें रह गई थी आपके सामने, अभी आपने कहा ठीक हो गई? अभी रह गई थी, जो मेरे सामने बैठी है ना, रह गई थी। आप देखिए मिसाल अभी सर पकड़े, जो बाकी रह गई थी वो देखिए, आप देख लें सर पे, आप देख कितना टाइम हो गया आपके सामने, शायद की बात आपके दिल में ख्याल होगा कीलें कहाँ से आई हैं, ये तो अल्लाह का हुक्म था, ऊपर कर दो, ये देख लें, ये आप देखना, ये आपके आपको कैमरा दिखाए, ये क्या चीज है? छुरी, आप मुंह में डाल के देखें, किसी को उठा लें, छुरी के जिस्म से बाहर आ रही है। अभी भी कुछ रह गया या अभी बस अभी खत्म हो गई? ये कीलें थी और 3 छुरी थी, मैंने एक नजर देखा, बाकी वो जिस्म में थी वो नहीं। ये बात नहीं होती कि पता है कमरे में पढ़ाई करता रहेगा, ये बातें करता रहेगा तो हो जाएगा, बस अल्लाह के वली को देखते ही जो शैतान होता है ना भाग जाता है, छोड़ जाता है। इसको सिस्टम कहते हैं, जो लोग आज तक समझ नहीं सके ना कि सिस्टम क्या है, ये उनके पास नहीं है।
के जिस्म में डाली गई है जन्नत। जिन्नात के ذریعے। اب یہ کہاں سے قوت ہے جو نکال سکتی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو آپریٹ کرتا، اتنے بڑے کیلو کی چھریاں کہاں سے نکالے؟ لیکن یہ والی جو نکلی خود بخود نکلی، آپ نے کچھ کہا نہیں؟ میں آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، دیکھیں نا اللہ کے ولی دیکھتے تو ادھر ہوتے ہیں، کرم ادھر ہوتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ کے ولی دیکھتے تو ادھر ہوتے ہیں، کرم ادھر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر میں بھیک وقت یہاں بیٹھا ہوں، نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئے، میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ آئے اللہ کے حکم سے، جتنا دیر یہاں بیٹھے رہیں گے انہیں شفا ملتی رہے گی، ان کی مرضی چھوڑتی رہے گی۔ یہ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے نا۔ ماشاء اللہ، اب آپ ٹھیک ہے؟ میں اب کوئی تکلیف نہیں۔ آپ ان کو دیکھیں نا، یہ چھری یہ کوئی کسی معمولی چیز کا نہیں، آپ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں۔ یہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے، آپ یوٹیوب پر ہیں، آپ کو پتہ ہے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھی۔ واقعی یہ عجیب چیز ہے، اور عجیب چیز، پیٹ میں اور منہ میں آنا ہی اس کا محال ہے۔ لیکن آپ پہلے کہہ رہے تھے آپ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ جو کہہ رہے نہیں تھی، یہ کہ مجھے ٹانگوں میں جو ڈاکٹر کہتے ہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک سوال پوچھوں میں آپ سے، یہ آپ کو کہاں سے فیل ہوا کہ آ رہا ہے؟ یہ وہاں سے پیٹ سے پیٹ سے اوپر آیا خود بخود یہ؟ جی ہاں۔ اور گلے سے کیسے نکل آئی یہ چیز آگے؟ بس ایسے یہ درد ہو گیا ہے، خون نکل رہا ہے۔ وہ نکل رہا ہے؟ پھر سب یہ کاٹتی بھی ہے یہ چیز؟ جب تکلیف ہوتی ہے ذرا سا جب 2-3 دن کھانا نہیں کھانا یہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے، اتنا تیز طریقے سے نکالتے ابھی ہوگا۔ پہلے بھی نکل چکا ہے آپ کی؟ یہ دوسری مرتبہ ان کا ختم، میں نے کہا نا تیسرے دم پہ یہ ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں گے، آپ یہ سامنے ان کے کبھی منہ میں سے چھری نہیں ہے، زندگی دینے والا میرا خدا ہے، لیکن ان جنات اور جادو کی موت سے نہیں مر سکتا، کہ بس انہیں اور کوئی نہیں ہوتا۔ آپ ان کو پرہیز یہ کرنا ہے، اور میں اسے باہر کر رہا ہوں، کسی ایسے بندے کے پاس نہیں جانا جس نے خطیب کی طرح کا شکل بنائی ہوئی ہے اور ایسی بھوکے مارتا ہے، وہ جالی کے پاس چلے جائیں گے، دوبارہ تکلیف ہو جائے گی۔ بس یہ میں بس اسی لیے یہ آپ کو کیسے پتا لگا؟ میں یہ انہوں نے بتایا تھا پہلے؟ نہیں، یہ پہلے نہیں پہلے نہیں بتانا۔ ان کو پتا لگ گیا؟ دیکھا جی ہاں۔ آپ کہیں اور گئی ان کو پتا لگ گیا؟ ویسے کیا یہ موقع ہوتے ہیں جو آپ کو بتا بھی نہیں؟ میں کہتا ہوں عطائے رسول بھائی ماشاء اللہ۔ حضور کی محبت۔ تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جعلی مریض پلانٹڈ، ان کو اپنے سامنے لا کر پبلکلی کسی کے منہ سے سوئیاں برآمد کرتے ہیں، کسی سے وہ کیل برآمد کرتے ہیں، پیچ نکل رہے ہیں، گولیاں نکل رہی ہیں، اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو، آپ دیکھیں بالکل وہ تازہ ہیں، کوئی زنگ نہیں لگا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے، تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ تو ان کی ویڈیوز کافی عرصے سے منظر عام پر آ رہی تھی، جس میں وہ مختلف قسم کے شعبدے کر کے دکھا رہے تھے، اپنے قریبی لوگوں کو ہائر کر کے، پوری وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے تصوف تو آپ کو پتہ ہے اسی قسم کی خرافات اور ڈرامہ بازیوں کا نام ہے۔ یہ تو خام خواہ لوگ پردہ ڈالتے ہیں کہ جی جو اگلے لوگ گزر چکے وہ ٹھیک تھے، یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ خراب ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر میڈیا ہوتا تو اس زمانے کی بھی ساری 2 نمبریاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں، اور میں انشاءاللہ آج کروں گا بھی وہ۔ یہ اصل میں میڈیا کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ آج آپ جن باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈرامہ بازیاں پچھلے تقریباً 1000 سال سے ہو رہی ہیں، لیکن میڈیا کی وجہ سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے، اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے، اس کی برکت سے یہ سب کچھ اب عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، جذبات کی روشنی میں نہیں۔ تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جعلی مریض پلانٹڈ، ان کو اپنے سامنے لا کر پبلکلی کسی کے منہ سے سوئیاں برآمد کرتے ہیں، کسی سے وہ کیل برآمد کرتے ہیں، پیچ نکل رہے ہیں، گولیاں نکل رہی ہیں، اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو، آپ دیکھیں بالکل وہ تازہ ہیں، کوئی زنگ نہیں لگا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے، تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اور کبھی کسی کی آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں، تو وہ سارے جو ایک شعبدہ بازی والے معاملات تھے، ایلوژن کہہ لیں آپ، نظر بندی، یا آپ اسے استدراج کہہ لیں علم الکلام کے اندر، ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے۔ اقرار تو بیچارہ شریف آدمی ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی، اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے، اگر بنا بھی دی وہ ایسی ایمبیگوس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے، کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا۔ آپ کو بھی پتہ ہے میرے جیسے بندے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے مریضوں کو چھوڑ، تجھے کھلاتے ہیں ہم بلیڈ بھی سوئیاں بھی، تو اپنی نکال کے ذرا بتا، باقیوں کو چھوڑ۔ جو بزرگ کہتا نا میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے اپنا قتل معاف کرے، سب سے پہلے اسے شہید کرتے ہیں، اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے۔
انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کی پلی لینا. بھائی انبیاء کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے, تمہارے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا. ان کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کو فالو کریں, اور یہ ڈاکے مارتے ہیں ان کی عظمتوں کے اوپر. مثالیں دیتے ہیں انبیاء کرام کی علیہم السلام کہ جی ان سے بھی معجزات ہوتے تھے. بھائی انبیاء کے معجزات کا انکار کرنے والا تو کافر ہے. وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں معجزات, ہم مانتے ہیں ان کو. لیکن تمہارے بابوں نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کیش کروایا وہ جھوٹ بولا, اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے تو کر کے دکھا دو, کر کے بتاؤ, ہم مان لیں گے. یہ گھوڑا یہ میدان. اور اس وقت ان کے مکتب فکر کے جو بڑے علماء ہیں, جو بڑے آستانے ہیں, انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آ کے اعلان برات کریں اس طرح کے فراڈیوں سے میڈیا, اور اپنے فراڈیوں سے بھی کریں اعلان برات.